ایک مرتبہ حضور غوث پاک رج اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کے لیے ایک سونے کا ٹکڑا بھیجا، تو آپ نے 70 ولیوں میں اس سونے کے ٹکڑے کو بانٹ دیا، اور جو آپ کے حصے میں آیا آپ نے اس کے ذریعے سے لوگوں میں کھانا تقسیم کیا، عام دعوت کر دی، لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور غوث پاک تشریف فرما تھے کہ ایک سوالی آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے اس کے دلی کیفیت کو جان لیا۔ وہ حضور غوث پاک رج اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، حضور بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا، حضور مجھے دریا کے پار جانا ہے اور ملہ نے مجھ سے رقم مانگی ہے، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، جب تک پیسے نہیں لاؤ گے جب تک دریا کے ادھر نہیں چھوڑیں گے۔ بس اس بات کو لے کر پریشان حضور غوث پاک فرماتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے اور آپ اتنا پریشان ہوتے ہو۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضور غوث پاک رج اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، 300 دینار دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک وہ 300 دینار اس انسان کو دیتے ہیں، اور وہ 300 دینار اس انسان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جاؤ اب تم پریشان نہ ہو، اور اپنے ایک مرید سے کہتے ہیں کہ اس سے کہو جا کے کہ جب کوئی پریشان حال آئے اور کسی کے پاس اگر پیسے نہ ہو تو اس کو پریشان نہ کیا کریں، اس کو ادھر چھوڑ دیا کریں۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے کہ پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا ہے کہ جتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کے مصلے کے نیچے اتنی رقم ہوا کرتی تھا۔ آپ کے مرید بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اتنی رقم ہوا کرتی تھی جتنی ہم کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ کبھی بھی جو مصلے کے نیچے سے رقم اٹھانے کے لیے کہتے تھے، کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھاتے تھے، مرید سے کہتے تھے کہ جتنی ضرورت ہو مصلے کے نیچے سے لے لو، اور جب لینے جاتے تھے دیکھتے تھے کہ وہاں پر بہت زیادہ قصیر تعداد میں رقم موجود ہوا کرتی تھی۔ ہاں، یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رجی اللہ تعالی اہو پر قرضہ تھا، لوگوں کا قرض تھا، تو آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، قرضدار بھی آتے تھے۔ ایک دن ان کے مرید بیان کرتے کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور غوث پاک رجی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 شخص آئے ہیں اور کافی دیر باتیں کی، آمنے سامنے بیٹھے، اور پھر انہوں نے ایک تھیلی دی اور اس تھیلی میں رقم تھی۔ اتنی رقم تھی کہ آج تک میں نے اتنی رقم نہیں دیکھی۔ جب وہ چلے گئے تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جاؤ اس تھیلی سے رقم لو، اور جتنے لوگوں کا قرض ہے سب کو دے کے آؤ۔ تو عرض کرنے لگے، حضور یہ 2 شخص کون ہیں؟ انہیں تو کبھی دیکھا نہیں، اور یہ پیسے دے کر چلے گئے۔ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے، یہ جو 2 شخص تھے یہ کوئی انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت کے 2 فرشتے تھے جو اولیاء مدد کرتے ہیں۔ تو یہ حضور غوث پاک کی شان ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی حضور غوث پاک کی مدد فرماتا ہے۔ ہاں، ان کے پاس ظاہری میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی اگر مانگنے والا آتا ہے تو خالی بھی نہیں بھیجتے ہیں، اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ جب غوث پاک کی یہ شان ہے تو ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک رج اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے۔ غوث پاک رد اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی ماں سے کہتے ہیں، ماں کیا آپ کو وہ دن یاد ہے؟ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ ایک دن آپ کے دروازے پر ایک مانگنے والا آیا تھا؟ وہ بھیک لینے کے لیے آیا تھا، تو آپ اس کو جب بھیک دینے جا رہی تھیں تو اس نے آپ پر نگاہ بد ڈالی تھی۔ ماں، اس ٹائم ایک شیر نمود ہوا تھا۔ کہاں؟ ہاں، مجھے یاد ہے کہ ماں جانتی ہو وہ شیر کون تھا؟ کون تھا؟ ماں، وہ شیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی تھا۔ یہ شان ہے عبد القادر جیلانی کی، یہ شان ہے غوث پاک رج اللہ تعالی کی۔ غوث پاک ابھی آئے نہیں ہے، ابھی آئے نہیں، لیکن ذکر غوث پاک کا چل رہا ہے۔ ایک ولی تھے جو ہوا میں اڑا کرتے تھے، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کا علاقہ شروع ہوا، ٹیلے شروع ہو گئے۔ سمندر میں ایک ٹیلا تھا، ٹیلے پر ایک کوئی انسان لیٹا ہوا تھا، چادر اڑے ہوا تھا۔ تو اس اللہ کے ولی نے دیکھا کہ اس جگہ کوئی انسان تو آ نہیں سکتا، کوئی عام انسان
नहीं आ सकता, जरूर यहाँ पर ये कोई अल्लाह का वली लेटा हुआ है। चलो इसके पास चलते हैं। वो आया, उतर गया टीले पर। उस टीले पर वो अल्लाह का वली उतर गया। उतरने के बाद उस लेटने वाले इंसान के करीब गया और चादर पकड़ने से पहले उसने कहा, ए अल्लाह के वली उठ जा। तेरा अगर मर्तबा ऊंचा नहीं है तो अपना मर्तबा ऊंचा कर ले। अगर अल्लाह की बारगाह में तेरी मकबूल नहीं है तो उसमें इजाफा कर ले। चादर पकड़कर अभी उठाने ही जा रहा था कि आवाज आई, ए वली रुक, तू जानता है नहीं ये कौन है? इसका मर्तबा नीचा नहीं है। इसको मर्तबा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसको मर्तबा को बुलंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह वह है जो तेरा भी सरदार है, तमाम वलियों का सरदार है। और 200 साल के बाद जो दुनिया में पैदा होगा, इसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। दुनिया इसे अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानेगी। यह वह शख्सियत है, यह गौस पाक है। अभी आए नहीं है, जिक्र चल रहा है। जिक्र चल रहा है, बातें गौस पाक की चल रही है। कुर्बान जाए हुजूर, गौस पाक की शान निराली है। रातें गुजर जाएंगी हुजूर, गौस पाक की शान नहीं खत्म हो। जिक्र चल रहा है, बातें गौस पाक की चल रही है। कुर्बान जाए हुजूर, गौस पाक की शान निराली है। रातें गुजर जाएंगी हुजूर, गौस पाक की शान नहीं